بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا ہے کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی آسان اور عام فہم جواب یوں سماعت فرمائیں کہ ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ، اس کی زوجہ سین میں رات کو سو رہے تھے تو اچانک ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں جگمگ تاروں کا جھرمٹ تھا، اور بادشاہ نے بھی جب نظر آسمان پہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان پہ بڑے خوبصورت تارے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک حسین 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو خوبصورت ہے یا کہ چاند؟ تو ملکہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں خوبصورت ہوں، چاند خوبصورت نہیں ہے۔ بادشاہ جو تھا اسے تھوڑا سا تعجب ہوا اور اس نے بولا کہ اگر واقعی ہی ایسا ہے تو پھر تم مجھے کوئی دلیل دو، کیسے انسان خوبصورت ہے اور چاند خوبصورت نہیں ہے؟ تو اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے ان کے گھر، ان کے سین میں، اور ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو ملکہ کو جب پریشان دیکھا، وہ سوال کرنے والے جو مہمان آئے ان کے گھر میں، تو انہوں نے پوچھا، ملکہ جی خیریت ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو ملکہ کہتی ہیں کہ میرے بادشاہ جو ہیں، سرتاج جو ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ چاند خوبصورت ہے یا تو خوبصورت ہے، تو میں نے انہیں بولا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، انسان خوبصورت ہے، چاند خوبصورت نہیں ہے۔ تو جو میرے شوہر ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، انہوں نے مجھے بولا ہے کہ اگر تم یہ بتا دو کہ انسان خوبصورت ہے اور وہ بھی قرآن سے پڑھ کے بتا دو یا حدیث سے بتا دو تو پھر ٹھیک، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں گھر سے فارغ کر دوں گا اور میں نئی شادی رچا لوں گا۔ تو وہ جو سوال سن رہے تھے بزرگ، وہ بہت بڑے اللہ کی نیک متقی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ملکہ سے جواب میں یوں بیان فرمایا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ انہوں نے ملکہ نے بولا کہ یہاں دوسرے حجرے میں تشریف فرما ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو آپ ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں اس کا جواب بڑا آسانی سے دے سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جب ان بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس عالم دین سے ملتے ہیں، تو وہ عالم دین بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ نے اگر میں غلط پڑھوں تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، میری غلطی نکالنی ہے، مجھے بتانا ہے کہ کہاں سے میں نے غلط پڑھا ہے۔ تو وہ جو عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی جو پرہیزگار بندہ تھا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے قرآن شریف پڑھا اور قرآن شریف سے یہ آیت کریمہ پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ صحیح اور درست آیت کریمہ، جبکہ وہ عالم دین جو ہے وہ پڑھتے ہیں لَقَدْ شَمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شمس کو، سورج کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے بولا نہیں، آپ نے اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ نے غلطی کر دی، آپ نے آیت بھول دی ہے، آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے بولا اچھا بادشاہ سلامت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تو دوبارہ آپ نے سننا ہے غور سے۔ تو دوبارہ جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے چاند کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے پھر بولا آپ بڑے رتبے والے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، آپ شاہی مسجد کے خطیب ہیں
اور آپ یہ قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت سے پھر وہ جو عالم تھے متقی پرہیزگار، انہوں نے پوچھا آپ بتائیے کہ یہ صحیح آیت کریمہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ قرآن کی حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے پھر قرآن کی شریف کی آیت پڑھی۔ بادشاہ سلامت نے درست کر کے کون سی صحیح آیت کریمہ پڑھی؟ انہوں نے پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو پھر وہ عالم دین، وہ نیک بزرگ کہنے لگے بادشاہ سلامت کو، جب قرآن سے معلوم ہو گیا ہے کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، انسان خوبصورت ہے، سورج خوبصورت نہیں ہے، انسان خوبصورت ہے، تو پھر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اپنی زوجہ محترمہ سے کیوں لج رہے ہیں؟ معلوم ہوا انسان خوبصورت ہے، چاند خوبصورت نہیں ہے۔